نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، مجھ حقیر محمد فروخ جاوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، میرے خیال میں کہ 1.5 مہینہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ میں تھوڑا مصروف تھا۔ پھر رمضان مبارک کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، علاج معالجے کے سلسلے میں جو معاملات ہوتے ہیں، جو ڈیرہ داری دیکھنی ہوتی ہے، سلسلہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑے سارے نظام ہوتے ہیں ہمارے۔ تو آج بڑی کوشش سے میں رمضان مبارک کا روزہ رکھے ہوئے بیٹھا ہوں اس کام کے لیے کہ چلو ایک تھوڑا ٹائم لگا کے ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ لاسٹ ٹائم جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں علم رمل کے گھروں کی تفصیل تو نہیں اس کو کہہ سکتے، علم رمل کے گھروں کے بارے میں تھوڑا بتایا تھا۔ اب مفصل جب بتاؤں گا تو ایک ایک گھر کے اوپر انشاءاللہ العزیز بات کروں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے جو بتائی تھی چیزیں کہ کس گھر کا تعلق کس سوال سے ہے۔ علم رمل کے 16 خانے ہیں، ان میں 12 مین خانے ہوتے ہیں، 4 گواہ خانے ہوتے ہیں، 12 تک خانے ہوتے ہیں اور 13 14 15 16 گواہ خانے ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل تو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں جو ذکر کیا تھا تاکہ ذائچہ پڑھنا دوستوں کو آ سکے۔ آج شکلوں کے بارے میں تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ مجھے 1-2 کالز کے اوپر بھی یہ دوستوں نے کہا کہ آپ ویڈیو مختصر بنائیں، آپ کی ویڈیو 15-15 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو علم رمل ایک بہت مفصل علم ہے اور اس کے اوپر ہمیں بنانی ہی پڑے گی بڑی ویڈیوز، لیکن چلو اب چھوٹی چھوٹی بنا کے دیکھ لیتے ہیں اگر فائدہ زیادہ ہو سکے تو۔ اب علم رمل کی اشکال، معذرت چاہتا ہوں کیمرے کے اوپر میرا ہاتھ اتنا گرفت مضبوط نہیں ہے، 1 منٹ۔ علم رمل کی اشکال۔ اب شکلوں کے بارے میں تھوڑا سا۔ علم رمل کی 16 اشکال ہیں جی، سب دوستوں کو پتہ ہے، پہلے بھی اس کے اوپر مفصل بات ہو سکی ہے۔ اب ان میں سے 4 جو شکلیں ہیں وہ خارج ہیں، 4 شکلیں داخل ہیں، 4 شکلیں جو ہیں وہ منقلب ہیں اور 4 ثابت ہیں۔ ان کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دائرہ ابدا، پھر ابدا ہی لکھتے ہیں۔ وہ شکل جس میں مقام الف زندہ ہے اور مقام ہاں مردہ ہے، یعنی کہ الف کے اوپر فرد ہے اور ہاں کے اوپر زوج ہے، وہ خارج شکل کہلائے گی۔ کون سی کہلائے گی؟ خارج۔ میرا کیمرے کا ویو تھوڑا کلیئر نہیں آ رہا، یہ دیکھیے گا، یہ خارج ہوگی کیونکہ الف اس میں فرد ہے، یہ خارج ہو گئی، سوری یہ غلط بنا لی میں نے، یہ خارج ہو گئی۔ وہ اشکال جس میں مقام الف جو ہے وہ زندہ ہے یعنی کہ فرد ہے، وہ ایک میں کیمرے کو لینڈسکیپ کرتا ہوں شاید پھر سمجھ آئے، اور جس کے اندر مقام ہاں مردہ ہو اور مقام الف زندہ ہو۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ لیتے ہیں ابھی۔ دوسری بات، یار اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ اب یہ تھی ہماری شکل خارج۔ داخل کے لیے اس کو الٹ کر دو، داخل کے لیے اس کو الٹ کر دو۔ خارج سے مراد یہ ہے کہ اگر خروج سے کسی بندے کا سوال ہے کہ فلاں بندہ سفر کرے گا کہ نہیں، تو گھروں میں جو
سفر کا گھر ہے، اس کا بیرونی سفر کا گھر ہے تو بیرونی سفر کے مطابق، اور اگر اندرونی یعنی کہ چھوٹے سفر کا سوال ہے تو پھر چھوٹے سفر کے خانے میں دیکھو، خانہ اس کے سوال کے مطابق کے خانے میں اگر خارج آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ سفر کرے گا، اور اگر سعد آ گئی تو سعد کا مطلب یہ بخیریت کرے گا، اور اگر نحس آ گئی تو اس کے سفر میں کچھ دشواریاں ہوں گی۔ نحس اور سعد کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اب داخل کی بات کرتے ہیں۔ پھر اسی دائرہ ابدہ کی طرف لوٹنا ہوگا جس میں یہ الف کے مقام پہ زوج ہے اور ہا کے مقام پہ فرد ہے، وہ داخل شکل ہے۔ داخل تفصیل میں جاتے ہیں ابھی۔ داخل نویں شکل، داخل داخل اب اگر اس کی تفصیل میں جائے تو ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیسے یہ اشکال ہماری بن رہی ہیں۔ یہ 4 داخل اشکال ہیں۔ اب اس کا الٹ کر کے دیکھ لو، وہی بات آ گئی نا کہ الٹ پہلی جو بتائی گئی ہیں۔ یہ خارج شکلیں ہیں، خارج اور یہ داخل۔ اگر سوال ہو کہ فلاں بندہ گھر آئے گا تو نہیں، تو بیت العرض دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد شکلیں دیکھنی پڑیں گی۔ یہ سمجھانے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا اگر غور کر لیا جائے تو انسان اس کو سمجھ جائے گا۔ بہت آسان علم ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن آسان علم ہے۔ اب تیسری طرف چلتے ہیں، ہم تیسرے مقام کے اوپر چلتے ہیں۔ وہ مقام ہے منقلب یعنی انقلابی۔ پھر اسی ابدہ کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ اور یہ الف اور ہا جس میں دونوں زندہ مقامات ہیں وہ منقلب ہے یعنی انقلابی۔ اب اس کی مثال کیا لیتے ہیں ہم؟ اس میں دیکھیے الف اور ہا دونوں مقامات اس کے زندہ ہے، یہ انقلابی یعنی منقلب ہے۔ الف اور ہا زندہ، یہ منقلب ہے، یہ منقلب ہے اور یہ بھی منقلب ہے۔ مطلب انقلابی۔ اگر سوال ہو کہ یہ بندہ گھر میں رہ پائے گا کہ نہیں اور اس میں انقلابی آ جائے، اس اٹ مینس کہ وہ کبھی آئے گا کبھی جائے، یعنی سکون سے رہ نہیں پائے گا۔ اب یہ سوالات اور جوابات جو میں یہ ذکر کروں گی صرف سمجھانے کے لیے دوستوں سے کر رہا ہوں۔ اب جب حکم لگانے کے اوپر جاؤں گا اور سوالوں کے جواب دینے پہ جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کی بات الگ سے ہوگی۔ اب 3 قسم کی اشکال ہو گئی، خارج، داخل، منقلب، اور اب چوتھی ثابت۔ ثابت اشکال کون سی ہیں؟ پھر ابدہ کی طرف لوٹو۔ جس میں یہ بھی مقام کے اوپر زوج ہے اور اس پہ بھی زوج ہے، باقی فرد ہیں۔ ثابت سے مراد یہ ہے کہ سعد ہے تو پھر گھر میں رہنے کا سوال ہے تو امن سے رہ پاؤ گے۔ مطلب وہ چیز جس میں ہلچل نہ ہو، جس میں ہلچل نہ ہو، جس میں موومنٹ نہ ہو، وہ اس سے ثابت سے ظاہر ہوں گی۔ وہ سوالات کے اوپر آؤں گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ثابت منقلب یعنی کہ جو آگے پیچھے گھومتا پھرتا، مطلب اگر سفر ہوگا منقلب آ جائے تو اس کے اور احکامات ہیں، داخل آ جائے اور ہے، خارج اور ہے۔ ثابت آ جائے گی تو اس اٹ مینس کہ وہ گھر کے اندر رہے گا، وہ کہیں باہر نہیں جائے گا۔ اب ثابت کی اشکال کون سی ہیں بھائی؟ سوری، ثابت شکل ہے، تھوڑی توجہ طلب بات ہے، ثابت شکل ہے۔
ثابت شکل ہے، ثابت شکل ہے۔ سوری یار، یہ میرے نا مجھے کیمرے کا ویو تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔